کیا ایک وقت کا مشہور یوٹیوبر اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے زوال پذیر ہو سکتا ہے؟ آج سے 7 سال پہلے ایک ایسا یوٹیوبر آیا جو اس وقت کی جنریشن کے لیے بہت کول تھا۔ اپنے روسٹنگ سٹائل اور ابیوزو لینگویج کی وجہ سے اس نے اپنی بہت بڑی فین بیس کما لی۔ اس یوٹیوبر کا نام ہے ڈکی بھائی، ڈکی بھائی عرف سعد الرحمان، جس نے یوٹیوب کمیونٹی میں اپنا ایک بہت بڑا نام بنایا تھا۔ لیکن اس کے ریسنٹ تنازعات نے اس بندے کی ساکھ ہلا کر رکھ دی ہے۔ اس کی 7 سال سے کمائی ہوئی آڈینس نے اس پر ہی کوسچن ریز کر دیے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسی کیا نوبت آ گئی کہ جو اس کی فین بیس تھی وہی اس سے سوال کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب ہر بندے نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ڈکی بھائی جو لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو رولتا تھا، ان کو روسٹ کرتا تھا، ان کو گندی گندی گالیاں نکالتا تھا، جس وجہ سے لوگوں کی ماؤں بہنوں کو کرٹیسائز کرتا تھا، اسی رستے پہ اب خود چل پڑا تھا۔ اس کا ہر ولاگ اپنی بیوی کو دکھائے بغیر انکمپلیٹ ہوتا تھا۔ مگر اس کے زوال کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب انسان بلندی پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنے سے نیچے لوگوں کو کمتر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا یوٹیوبر بن گیا اور اس نے چھوٹے یوٹیوبرز کو دھمکانا شروع کر دیا۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم آگاہی دے سکیں، لوگوں کو اس بات کی اویئرنس دے سکیں کہ وہ ایسے یوٹیوبرز کو جو فحاشی پھیلا رہے ہیں، بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اپنی بیویوں کو نچا رہے ہیں اپنے ولاگز میں، ان کو چھوڑ کر ہم جیسے چھوٹے یوٹیوبرز کو پروموٹ کریں جو ایجوکیشنل کنٹینٹ بنا رہے ہیں۔ جب تک اس ملک سے بے حیائی نہیں ختم ہوگی، تب تک اس ملک میں ایجوکیشنل ویڈیوز کو نہیں دیکھا جائے گا۔ ہم جیسے یوٹیوبرز جو اپنی سارے دن کی محنت لگاتے ہیں ایک ویڈیو بنانے میں، ان پہ کتنے ویوز آتے ہیں؟ 1000 2000 یا میکسیمم 10,000، اس سے زیادہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایجوکیشنل ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس لیے اگر بے حیائی پھیلائیں گے تو ہم پہ بھی ملین ویوز آئیں گے۔ سوال ہے ہمارے پاکستانی معاشرے سے جو ایسے بے حیائی پھیلانے والے کنٹینٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو نہ صرف ہماری یوتھ کو خراب کر رہے ہیں، ہمارے آنے والی نسلوں پہ بھی اس کا برا امپیکٹ ہوگا۔ پاکستان، جس کا پورا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہاں بدقسمتی سے ایسی عوام پائی جاتی ہے جو اسلامک اسکالرس کو فالو کرنے کے بجائے ایسے یوٹیوبرز کو سبسکرائب کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، ان کو کاپی کرتے ہیں۔ ہمارے اسلامک اسکالرس جن میں نعمان علی خان، محمد علی، طٰہٰ ابن جلیل، فرحت ہاشمی وغیرہ شامل ہیں، ان کی ویڈیوز پر کتنے ویوز آ رہے ہیں؟ کبھی چیک کیا جا کے؟ ان کی پاپولر سے پاپولر ویڈیو پر 1 سے 2 ملین ویوز کھڑے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا عوام ان کو نہیں دیکھنا چاہتی؟ کیا عوام ان کو نہیں سننا چاہتی؟ کیا عوام رہنمائی نہیں لینا چاہتی؟ ان کی ڈیلی ویڈیوز میں دیکھتی ہوں، ان پر کتنے ویوز آ رہے ہوتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے مجھے اپنی عوام پر جو ایسے لوگوں کو چھوڑ کر ویسے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ محمد علی کی ویڈیوز پر 30 منٹ کا اس کا پوڈ کاسٹ ہوتا ہے، اس پر کتنے ویوز تھے؟ میں نے دیکھے اس پر 10,000 ویوز۔ صرف 10,000 لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس کی باتیں سننے میں۔ دوسری طرف اگر ڈکی کمرہ بند کر کے ناچ رہا ہے، گندی گندی حرکتیں کر رہا ہے، واش روم دکھا رہا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ مستی مذاق کر رہا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کتنی عوام کھڑی ہے؟ 2 ملین، 3 ملین، ان کے ڈیلی کے ویوز اتنے آ رہے ہیں۔ نہ صرف ڈکی بھائی بلکہ رجب بٹ، سسٹرولوجی، ربیکا، ذوالقرنین، ماں صفدر، ان سب کی پرائیویٹ لائف دیکھنے کی ہمیں عادت ہو گئی ہے، ان کی واہیات باتیں سننے کی ہمیں عادت ہو گئی ہے۔ جب ہماری عوام کو ان چیزوں کی عادت ہوگی ہے تو وہ کہاں دیکھیں گے اسلامک اسکالرس کو؟ سورۃ الانعام کی ایک بہت ہی پیاری آیت ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے جتنے بھی طریقے ہیں ان سے دور رہو، خواہ وہ اعلانیہ ہو، خواہ وہ پوشیدہ۔ اس آیت میں اللہ پاک
مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ آپ بے حیائی کے طریقوں سے دور رہو، ایسے لوگوں سے دور رہو جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، ہمارے بچے ان کو کاپی کر رہے ہیں۔ آج کل ہر گھر میں ایک ولاگر جنم لے رہا ہے، ہر دوسرے بچے کے ہاتھ میں کیمرہ ہے جس سے وہ ولاگنگ کر رہا ہے۔ بے شک وہ اپلوڈ نہ کرے، بے شک کچھ بھی نہ کرے، پر ان کو کاپی تو کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اس بات کی اویئرنیس دیں کہ ہمیں ایسے ڈیلی ولاگرز کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے جو پاکستان میں گندگی پھیلا رہے ہیں۔ ان ڈیلی ولاگرز میں سب سے ٹاپ لسٹ پہ جو نام ہے وہ ڈکی بھائی کا ہے۔ ڈکی بھائی لوگوں کو بہت کریٹیسائز کیا کرتا تھا، ان کی ہر چیز کو روسٹ کرتا تھا، ان کے کپڑوں سے لے کے ان کی پرائیویٹ لائف تک ہر چیز کو اچھالتا تھا، ان کی ماں بہنوں کی عزتوں کو اتار کے رکھ دیتا تھا۔ چھوٹے یوٹیوبرز کو ڈرانا، دھمکانا، ان کو اٹھوانا، یہ سارے کام وہ کرتا تھا۔ پر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ڈکی بھائی کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ شام ادریس کی ایک ویڈیو نے ڈکی بھائی کی ساکھ کو ہلا کر رکھ دیا۔ شام ادریس کا صبر ڈکی بھائی کو لے ڈوبا۔ اللہ کے گھر میں دیر ہے پر اندھیر نہیں۔ شام ادریس نے اس وقت صبر کیا تھا اور آج اللہ نے اس کو اس کے صبر کا پھل دے دیا۔ ڈکی بھائی کے 5 لاکھ سے 7 لاکھ سبسکرائبر اس کو ان سبسکرائب کر کے جا چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ آج سے 7 سال پہلے شروع ہوئی تھی، جب ڈکی بھائی نے ایک ڈیلی ولاگر شام ادریس کو روسٹ کیا تھا۔ روسٹ کرنا عام روسٹ کرنا نہیں تھا، اس میں گالی گلوچ، اس کی فیملی کو انوالو کیا، اس کی وائف کو انوالو کیا، اس کے باپ کے بارے میں بہت ساری باتیں کی۔ سب جانتے ہیں کہ اگر اس وقت ڈکی بھائی اور شام ادریس کی کنٹروورسی نہ ہوئی ہوتی تو آج ڈکی بھائی نہ ہوتا۔ اس وقت ڈکی بھائی کی فین بیس اتنی لوئل تھی اس بندے سے کہ انہوں نے اس کا آنکھیں بند کر کے یقین کیا، یہ جو کہتا گیا وہ مانتے گئے۔ لیکن آج جب اس کا چہرہ سامنے آیا ہے، اس کی فین بیس ہی ہل گئی ہے، اس کی ساکھ پر انگلیاں اٹھ گئی ہیں۔ وہ لوگ جو اس سے انسپائر ہو کر اس کے فین پیجز بنا رہے تھے، آج وہ لوگ اس کے فین پیجز چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ شیم محسوس کر رہے ہیں اس کا فین ہونے میں، پر یہ بھی وہ لوگ کر رہے ہیں جن میں تھوڑی سی عقل ہے۔ ابھی بھی اس بندے کے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی 8 ملین سبسکرائبر ہیں، وہ لوگ نہیں چھوڑ کے جانا چاہ رہے اس کو۔ ہماری عوام دیکھنا ہی ان جیسے لوگوں کو چاہتی ہے۔ ہم کہاں جائیں جو ہم ایجوکیشنل ویڈیوز بنا کے تھک گئے ہیں کہ ہمارے ویوز نہیں آ رہے، کیونکہ لوگوں کو بے حیائی دیکھنے سے، ان کے مستی مذاق دیکھنے سے، ان کی گالیاں سننے سے فرصت ملے تو وہ جائیں اس طرف کہ ان کو عقل بھی آئے۔ اس وقت جو کام بھی ڈکی بھائی کرتا تھا، اس کے فینس اس چیز سے مزہ لیتے تھے، مزے سے اس کی ویڈیوز دیکھتے تھے، اس کی ویڈیوز پر ویوز آتے تھے اور اسی طرح اس کے پیسے بڑھتے جاتے تھے۔ ڈکی بھائی سے انسپائر ہو کر بہت سے لوگوں نے یوٹیوب چینل بنائے، ڈکی بھائی کے ہی ٹریک پر چلنے لگے، وہی گالی گلوچ، وہی فیملی ولاگنگ، وہی لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا۔ کوئی اس میں اخلاقیات کا کوئی نام نہیں تھا، کسی بھی ایجوکیشن کا کوئی نام نہیں تھا۔ شام ادریس جو اس وقت ڈیلی ولاگنگ کرتا تھا، اپنی وائف کے ساتھ پرینک ویڈیوز بناتا تھا، اپنی فیملی کو انوالو کرتا تھا، اس کو ڈکی بھائی نے بے حد روسٹ کیا، اس کی وائف کو روسٹ کیا، اس کو نرگس سے کمپیئر کیا۔ اس ٹائم شام ادریس اور ڈکی بھائی کی لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ لڑائی 2 یوٹیوبرز کی نہیں تھی، بلکہ یہ لڑائی 2 یوٹیوبرز کی فین بیس کی تھی۔ ان کے فینس آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، ان کو یہ نہیں پتا لگ رہا تھا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ لیکن آج 7 سال بعد سب کی آنکھوں سے پردہ ہٹا ہے۔ 7 سال پہلے ڈکی بھائی جن لوگوں کو جس چیز پر روسٹ کرتا تھا، آج سیم کنٹینٹ، سیم تھیمز یہ فالو کر رہا ہے۔ اپنی بیوی کو دکھاتا ہے،
لوگوں پہ روسٹ ویڈیوز بناتا ہے، کسی کے چہرے کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کی ڈریسنگ کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کے لہجے کا مذاق اڑاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی طنز اور مذاق اڑانے والے کو برا بتایا گیا ہے کہ آپ کسی کا طنز نہ اڑائیں، کسی کا مذاق نہ بنائیں، پر غلطی اس کی بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری پاکستانی عوام کا قصور ہے جس نے اس بندے کو اس درجے تک پہنچایا کہ وہ باقی سب کو کچھ بھی سمجھنا چھوڑ دے۔ ہماری نوجوان نسل اس بندے کو پریکٹیکلی فالو کر رہی ہے۔ کسی ویڈیو میں یہ بندہ بات کرتا ہے کہ اروب ناراض ہو گئی، اگلی ویڈیو آتی ہے کہ اروب مان گئی۔ اب ہمارا کیا اس سے لینا دینا تھا کہ اروب ناراض ہو گئی اور اروب مان گئی؟ ہم نے پھر بھی اس کی ویڈیو دیکھی، مزہ لیا، لیکن اس بندے کے بن کے 10 سے 20 لاکھ اکاؤنٹ میں، اس کا تو کچھ نہیں جا رہا، جا تو آپ کا رہا ہے کہ آپ ایسے یوٹیوبرز کو پروموٹ کر رہے ہو۔ ایک ایک ویو مل کے اس کے ملین ویوز بناتا ہے۔ یہاں بات صرف ڈکی بھائی کی نہیں، ایسے بے شمار ولاگرز کی ہو رہی ہے جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ پر ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اس بندے کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے۔ اس کے 8.3 ملین سبسکرائبر ہے، پر اس کی ویڈیوز پر ویوز کتنے آتے ہیں؟ 1 ملین پہ مشکل سے ویوز آتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو اب اویئرنس آتی جا رہی ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے۔ لوگوں نے اس کو سبسکرائب تو کیا ہوا ہے پر اس کو ویوز نہیں دے رہے، اس کی چولیں نہیں سن رہے، اور وہ اچھے لوگ ہیں جنہوں نے چھوڑ دیا اس کو۔ لیکن ابھی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہٹائیں ایسے ولاگرز کا کنٹینٹ دیکھنے سے۔ اب جو بھی لوگ ڈکی بھائی کو دیکھ رہے ہیں وہ صرف بچے ہیں، کوئی ایجوکیٹڈ اور میچور بندہ اس کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ لیکن اب ہمارا کام کیا ہے، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو روکنا ہے ایسی چیزیں دیکھنے سے۔ اس کے سبسکرائبر تو ویسے ہی ڈے بائی ڈے کم ہو رہے ہیں، ویوز پہلے نہیں آتے تھے، اور جو اس کی ویڈیو میں تھوڑا بہت امپیکٹ رہ گیا تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ اس کی آڈینس ختم ہو رہی ہے۔ آنے والے وقتوں میں یہ مشہور یوٹیوبر زیرو ہو جائے گا۔ اس نے اپنا کیریئر خود تباہ کیا ہے اپنے ہاتھوں، کوئی اس کی بربادی کی وجہ نہیں بنا۔ یہ بندہ خود اپنے کامیابی کے نشے میں اتنا چور ہو گیا کہ یہ دوسرے لوگوں کو کچھ سمجھنا ہی چھوڑ گیا۔ تو یہ بات ساری ہو گئی ہے ڈکی بھائی کے بارے میں، لیکن ہم نے اگر اپنے معاشرے کو بچانا ہے، اپنے پاکستان میں اپنے اسلام کو برقرار رکھنا ہے، اسے قائم رکھنا ہے، اس سے بے حیائی ختم کرنی ہے، تو ہمیں اس جیسے تمام ولاگرز کو بائیک آؤٹ کرنا ہوگا۔ پاکستان کو اس گند سے صاف کرنا ہوگا۔ جب ان ولاگرز کی بے حیائی کا، ان کی فحاشی کا، ان کے پیسے کی شوشہ کا دور ختم ہو جائے گا، تب لوگ آئیں گے ایجوکیشنل ویڈیوز کی طرف، تب لوگ آئیں گے اسلامک ویڈیوز کی طرف، تب کوالٹی کنٹینٹ دیکھا جائے گا، نہ کہ ایسی بیہودہ باتیں، چولیں جو یہ مارتے ہیں سارا دن اپنے ولاگز میں، وہ سب چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی نوجوان نسل کو کچھ اچھا سبق دیں تو ان سے بچائیں، ان جیسے کئی ڈیلی ولاگر سے بچائیں، اور بچوں کو لگائیں اسلامک اسکالرز کو دیکھنے میں۔ طه ابن جلیل، محمد علی اور بے شمار اسلامک اسکالرز ہیں جو بے حد اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دکھائیں کہ یہ لوگ ہیں آپ لوگوں کے جن کو آپ آئیڈیل بنا سکتے ہو۔ ایسے لوگوں کو آئیڈیل مت بناؤ، ایسے لوگوں کو کاپی مت کرو۔ کچھ ہم جیسے لوگ بھی ہیں جو اپنے ایجوکیشن کو لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کا بھلا ہو، ہیلتھ کی اویئرنس ملے، ان کو بیماریوں کے بارے میں پتہ لگے۔ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے بار بار ڈاکٹر کے پاس جانا، ان کو ویڈیوز کے ذریعے معلومات ملے۔ ہر طرح کی ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں، ان کو ہر چیز کی اویئرنس رہے۔ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں تو ان کو یہ پتا ہو کہ انہوں نے کیا چیز کھانی ہے، کیا نہیں کھانی۔ اگر یورک ایسڈ کے مریض ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، اور بے شمار بیماریوں کے متعلق بے شمار یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہو۔ میری بھی ویڈیوز دیکھو، میں بھی بہت اچھا کوالٹی کنٹینٹ بناتی ہوں، مجھے بھی لائک کرو اور سبسکرائب کرو۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو پلیز اپنے گھر کے بچوں کے ہاتھوں سے موبائل لے کے
ان سب بلاگرز کو انسبسکرائب کریں، بلکہ رپورٹ کر دیں اور کوالٹی کنٹینٹ کی طرف بچوں کو لے کے آئے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ انہوں نے صحیح اور غلط کی تمیز کیسے کرنی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں کسی بھی بلاگر کے بارے میں یا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے، کیونکہ میں نے پہلی بار ایسی کوئی ویڈیو بنائی۔ فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔